بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن جمیع ما ذکرنا یظہر الکلام فی المتواتر المنقول۔ کل بحث ہماری مکمل ہوئی تھی الاجماع المنقول بخبر واحد۔ اسی کے ساتھ آج جو بحث ہے یہ ہے متواتر منقول کی۔ کیا مطلب؟ وہاں پر ایک شخص یہ کہتا تھا کہ فلاں مسئلہ پر اجماع ہے، فلاں حکم پر اجماع ہے۔ یہاں ایک ناقل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں روایت متواتر ہے، اس کو کہتے ہیں المتواتر المنقول۔ یعنی ایک ہو گیا اجماع منقول کہ ناقل نے اجماع کو نقل کیا، اور ایک ہو گیا تواتر منقول کہ کسی نے نقل کیا کہ یہ ہے تواتر سے۔ اور واضح کرتے ہیں مناسبت ان کے درمیان کیا ہے کہ وہ بذریعہ اجماع یہ بتاتا ہے کہ یہ حکم معصوم ہے، اور یہ تواتر کا دعویٰ کر کے بتاتا ہے کہ یہ قول معصوم ہے۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ جب اجماع کو نقل کیا جاتا ہے، جو ناقل اجماع ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس حکم پر، اس فتویٰ پر تمام علماء کا اتفاق ہے، اور جو تواتر کو نقل کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس روایت پر سب کا اتفاق ہے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل مختصر سی باتیں ہیں۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو نظریہ اجماع منقول کے بارے میں ہے وہی نظریہ متواتر منقول کے بارے میں ہے۔ جیسے وہاں فرمایا تھا کہ کسی شخص کا دعویٰ اجماع کر دینا وہ کوئی دلیل مستقل نہیں، وہ کوئی حجت مستقلہ نہیں، یہاں بھی وہی فرما رہے ہیں کہ کسی اور کا دعویٰ تواتر کر دینا یہ بھی کوئی حجت نہیں۔ تواتر کیا ہوتا ہے یہ ساری باتیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں۔ حدیث متواترہ ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ اتنے لوگ مل کر ایک چیز کی خبر دیں کہ ان کا عادتاً چیز پر جمع ہونا محال ہو، یعنی اتنے زیادہ لوگ ہوں، اتنے کثیر ہوں کہ سننے والے کو یقین ہو جائے کہ واقعی حکم ایسا ہی ہے۔ تو یہ تواتر صفت ہے خبر کی، جیسے آپ کہتے ہیں خبر حسن، خبر موثق، خبر ضعیف، منقطع الاخری، وہاں ایک خبر متواتر بھی ہم کہتے ہیں۔ جناب آپ پھر اس کو منقول متواتر کو کیوں حجت نہیں مانتے؟ فرماتے ہیں بڑی آسان سی بات ہے۔ تواتر ایک صفت ہے، اور یہ صفت ہر بندے کے لیے ایک جیسی۔ ممکن ہے ایک بندہ ایسا ہو کہ اس کے سامنے 6 بندے مل کر ایک بات کر دیں تو اس کو یقین ہو جائے گا کہ یہی ہے، اس کو علم حاصل ہو جائے گا، قطع حاصل ہو جائے گی۔ لیکن دوسرا بندہ کوئی ایسا ہے کہ اس کے معنی 6 تو کیا 16 بندے بھی کہیں پھر بھی وہ کہہ لیں ابھی میں ذرا مطمئن۔ یہ ممتحن نہیں ہوتے آپ کے، ایک ممتحن 2 منٹ میں سنتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے، اس کو بات آتی ہے، اور ایک 25 منٹ تک بھی مطمئن، اس لیے کہ یہ صفت مختلف ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح ممکن ہے ایک بندہ ایسا ہو کہ 4 لوگوں نے ایک روایت نقل کی، اس کو علم ہو گیا، اس کو قطع حاصل ہو گئی، اس کو یقین ہو گیا، اور اس بنیاد پر اس نے دعوی تواتر کر دیا۔ لیکن ممکن ہے کہ دوسرا بندہ ایسا کسی ایک کے لیے صفت تواتر کا حاصل ہونا
یہ موجب نہیں کہ حتماً وہ دوسرے کے لیے بھی ہو، نہ، اشخاص فرق کرتے ہیں۔ ہاں اگر خبر ایسی ہو اور اس انداز میں نقل کی گئی ہو کہ جو بھی اس کو دیکھے عادتاً مستلزم ہو اس بات کی کہ وہ مستلزم علم و یقین ہو، پھر اور بات ہے۔ اب توجہ کرنا آقا جان، یہ ساری باتیں وہی ہیں جو ہم اجماع منقول کی بحث میں، وہاں پر یہ باتیں ہم نے کی نہیں تھیں کہ ممکن ایک بندہ اپنے علاقے کے 5-6 فقہا کو دیکھتا ہے متفق ہیں، بس وہ کہتے ہیں یہ متفق ہیں، دعویٰ اجماع کرتے ہیں، یاد نہیں ہے؟ اور بعض اوقات حسن ظن تھا کہ اگر فلاں بندہ اس مسئلے پر متفق ہو گئے تو سمجھو ساری کائنات اس پر، ساری باتیں وہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، فرماتے ہیں ایسا خوب۔ اجماع منقول میں ہم نے کہا تھا بالکل وہی باتیں ہیں بعین ہی، کہ ایک دفعہ ایک شخص دعویٰ اجماع کرتا ہے اجمالاً، ایک دفعہ کرتا ہے تفصیلاً۔ اجمالاً کیا؟ وہ اتنا کہتا ہے ھذا الحکم ھکذا اجماعاً، بس اتنا کہہ کے چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن بسا اوقات کیا کرتا ہے؟ وہ اقوال فقہا کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا الی آخرہ۔ اسی طرح فرماتے ہیں جو ناقل تواتر ہے وہ بھی اسی طرح ہے، کبھی کبھار وہ اجمالاً دعوی تواتر کرے گا، ٹھیک ہے جی، کہ یہ حدیث، یہ خبر متواتر ہے، بس اتنا کہہ دے گا، اور بسا اوقات اس کی تفصیل میں جائے گا، کیا کہ مجھے اتنے لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، یعنی تفصیل کے ساتھ، بالکل باتیں ساری کی ساری وہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، خوب، لہذا ہم یعنی شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نہ اجماع منقول کو بطور دلیل مستقل حجت مانتے تھے، اور نہ ہی متواتر منقول کو حجت مانتے ہیں۔ وہاں پر بھی یہ فرمایا تھا کہ جو اتفاق کاشف قول معصوم ہے عادتاً اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں، اور جس کا عادتاً حاصل کرنا ممکن ہے وہ مستلزم قول معصوم نہیں۔ یہی صورتحال متواتر منقول میں بھی وہی ہے کہ 1 2 3 4 ہزار بندے سے سننا کہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ یقین ہو جائے گا کہ حکم امام، لیکن آیا عادتاً ایسا ہے؟ مشکل ہے۔ لیکن چند بندوں سے سن کر دعوی تواتر کر دیں تو عادتاً یہ مستلزم نہیں ہے کہ واقعاً امام نے یہی فرمایا ہے۔ خوب، یہ بات جہاں ہو گئی، لیکن ایک نکتہ یاد رکھنا ہے، جو لوگ بھی اجماع منقول کی حجیت کے قائل ہیں وہ لوگ متواتر منقول کی حجیت کے بھی قائل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرماتے ہیں اگلی بات، پھر ترجمہ ہے، مختصر سی باتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر اس متواتر منقول کو حجت مان بھی لیا جائے تو اس کو حجت ماننے کا مطلب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، فرماتے ہیں اگر ہم اس متواتر منقول کو حجت مان لیں، یعنی ہم کیا کہیں، بالکل آسان سی بات، شیخ طوسی نے فرمایا کہ یہ بات تواتر سے ثابت ہے، یا فرمایا کہ یہ فرمان امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہے بالتواتر، اگر ہم اس کو قبول کریں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آثار ایک خبر متواتر پر کہ اگر وہ خود ہمیں حاصل ہو
تو جو اس پر مترتب کرنے ہوتے ہیں وہ اس متواتر منقول پر بھی مترتب ہوتے۔ بالکل آسان سی بات، وہاں پر بھی یہی تھا کہ جو حکم اجماع محصل کا تھا، جو حجت مانتے تھے، وہ کہتے ہیں وہی حکم اجماع منقول کا ہے۔ جیسے اجماع محصل کاشف قول معصوم ہے، اسی طرح جو اس کو حجت مانتے ہیں، فرماتے ہیں یہاں پر بھی بیان ہی وہی بات ہے کہ اس پر آثار جو مترتب کرنے ہوتے ہیں وہ سارے مترتب کرنے پڑیں گے۔ آثار فرماتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ آثار ہوتے ہیں جو خود خبر پر مترتب ہوتے ہیں، اور کچھ آثار ہوتے ہیں جو مخبر بہ پر مترتب ہوتے ہیں۔ بالکل آسان سی بات۔ ایک شخص کہتا ہے مجھے تواتر سے اطلاع ملی ہے کہ زید مر گیا۔ اب مخبر بے ہے موت زید، اور خبر ہے کیا اس کی اطلاع بے تواتر۔ کچھ آثار ہیں جو مخبر بے پر، اگر ہم اس کو قبول کریں گے تو مخبر بے کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کی میراث تقسیم ہو سکتی ہے، اس کی بیوی عدت وفات بیٹھ جائے گی، الاخر جو بھی موت کے ہوتے ہیں۔ کچھ آثار ہوتے ہیں جو خود خبر متواتر پر، کہ جن کا تعلق خود اسی متواتر سے ہوتا ہے، ما قطع نظر مخبر بے کیا ہے اس سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، مثال انہوں نے بڑی آسان سی اور عام فہم دی ہے سمجھانے کے لیے۔ مثلا ایک شخص نے یہ نظر کی ہے کہ میں اس کتاب میں فقط اخبار متواترہ کو لکھوں گا۔ نقطہ سمجھ آ گیا؟ اب آسان سی بات۔ اب ایک خبر آئی، اس کے لیے خود حصہ متواترہ ہونا ثابت نہیں، لیکن کسی اور نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ خبر متواتر ہے۔ توجہ کرنا، اگر لطف آئے گا تو اب اگر ہم اس متواتر منقول کی حجیت کے قائل ہو گئے تو نظر کے مطابق اس کو کتاب میں لکھنا پڑے گا یا نہیں لکھنا پڑے گا؟ لکھنا پڑے گا نا، نظر جو کی تھی۔ اور اگر ہم حجیت کے قائل نہیں ہیں تو پھر نہیں لکھنا پڑے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں پھر خود اس میں بھی کہ خود خبر پر جو آثار مترتب ہوتے ہیں، پھر وہ بھی دو قسم کے ہیں۔ بہت لطف آئے گا آپ کو ترجمے میں۔ وہ کیسے؟ ایک دفعہ میں یہ نظر کرتا ہوں، ان دو جملوں پہ غور کرنا، آپ کا آدھا صفحہ حل ہو جائے گا۔ کون سا؟ ایک دفعہ میں نظر یہ کرتا ہوں کہ میں نظر کرتا ہوں کہ جو خبر متواتر مجھ تک پہنچے گی میں اس کو کتاب میں لکھوں گا۔ یہ قید نہیں لگاتا کہ وہ میرے لیے بھی متواتر ثابت ہو یا نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے وہ کہیں کوئی بھی اس کو متواتر کہہ دے تو بس وہ متواتر ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایک دفعہ نظر یوں ہوتی ہے، لطف لینا گا کیا؟ ہر وہ خبر جو میرے لیے متواترہ ثابت ہوگی اس کو میں لکھوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اب یہ دو قسم کے ہو گئے نا۔ پس اگر نظر ہوگی پہلی قسم کی تو متواتر منقول بھی اس کے لیے حجت ہوگی، چونکہ اس نے کہا تھا کوئی کہیں سے بھی اس کا متواتر ہو، یعنی میرے لیے ثابت ہو یا نہ ہو، یہ قید۔ لہٰذا اگر کوئی اور دعویٰ کرتا ہے متواتر ہونے کا تو بھی اس پر لازم ہوگا کہ اس کو لکھے۔ لیکن اگر وہ یہ دعویٰ نظر کرتا ہے کہ جو میرے لیے متواتر ثابت ہوگی، اس کا مطلب اگر کسی اور نے اس پر تواتر کا دعویٰ کیا ہے تو وہ اس کے لیے کافی نہیں جب تک اس کے اپنے لیے ثابت۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ابتدا میں گزارش کیا ہے کہ کسی خبر کا
کسی کے لیے متواتر ہونا وہ دوسرے کے لیے متواتر ہونے کا سبب نہیں، چونکہ تواتر ایک ایسی صفت ہے جو بلحاظ افراد بلحاظ اشخاص فرق کرتا ہے کہ ممکن ہے اس کے نزدیک تو وہ متواتر ہو لیکن کسی اور کے نزدیک متواتر نہ ہو۔ اور اسی پر پھر آخر میں قراء سبع کا بطور مثال ہے، وہ آسان سی بات ہے، میں گزارش کر دیتا ہوں۔ وَمِن جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا، جتنی بحث ہم نے اجماع منقول کے بارے میں کی ہے کہ جو اجماع منقول بخبر الواحد ہو، یظہر الکلام فی المتواتر المنقول، متواتر منقول کا حکم بھی اسی سے ظاہر ہوگا۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، مرادی ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ یعنی جو کچھ ہمارا نظریہ اجماع منقول کے بارے میں تھا وہی نظریہ ہمارا متواتر منقول کے بارے میں ہے۔ خوب، بڑی آسان مثال دی بار حضرات نے۔ متواتر منقول سے مراد کیا؟ یعنی اگر ایک شخص یوں کہتا ہے بالغنی بالتواتر ان الصادق علیہ السلام قال کذا، یعنی یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے تک یہ بات تواتر سے پہنچی ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا۔ اب یہ نقل تواتر کر رہا ہے۔ خوب، فرماتے ہیں ان نقل التواتر فی خبر، اگر کسی خبر میں تواتر کو نقل کیا گیا ہے، توجہ میری جان، جیسے میں نے گزارش کی کہ اگر شہید اول یوں فرماتے ہیں کہ بالغنی بالتواتر، تواتر کے ساتھ یہ بات مجھ تک پہنچی ہے، فرماتے ہیں نقل تواتر فی خبر لا یثبت حجیتہ، یہ اس کی حجیت کو ثابت کہ بس کوئی بندہ کہہ دے کہ یہ خبر متواتر ہے تو بس لہذا وہ حجت ہو جی، نہ ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ولو قلنا بحجیت خبر الواحد، پھر بھی وہ حجت نہیں۔ کیوں؟ وجہ بالکل آسان، میں نے ساری باتیں آپ کو ابتدا میں بتا دی ہیں۔ فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّ التَّوَاتُرَ صِفَةٌ فِي الْخَبَرِ، تواتر خبر کی، روایت کی، حدیث کی صفات میں سے ایک، جیسے موثق ہونا، جیسے ضعیف ہونا، جیسے مرسل ہونا، وہ صفات ہے، اسی طرح یہ متواتر ہونا بھی ایک خبر کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اچھا، تحصل، یہ تواتر والی صفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے بے اخبار جماعت، کہ اتنے لوگ اس کے بارے میں خبر دیں کہ تفید العلم للسامع، جو سامع کے لیے مفید ہے۔ یہ آپ نے جو حدیث کی اقسام پڑھی وہاں یہی کہا تھا نا کہ اتنے لوگ اگر مل کر خبر دیں کہ جن کا عادتاً کذب پر جمع ہونا محال ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے، متواتر ہے، مراد یہ ہے۔ خوب، اچھا، لیکن فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے یختلف عددہ باختلاف خصوصیات المقامات، لیکن یہ جو صفت تواتر ہے مختلف، ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہے۔ ممکن ہے ایک بندے کو 6 بندے آ کر اطلاع دیں تو اس کے لیے وہ مفید علم ہو، اور ممکن ہے دوسرے بندے کو 10 بندے آ کر اطلاع دیں تو بھی اس کے لیے مفید علم۔ بات تو ہے کہ سامع کا علم، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ممکن اب یہ اختلاف ہے کہ اس کے لیے وہ مفید علم تھی، اس نے دعوی تواتر کر دیا، لیکن ممکن ہے دوسرے کے لیے وہ مفید علم نہ ہو، جب نہ ہوگی تو وہ اس پر دعوی تواتر بھی نہیں کرے گا، اس کو متواتر بھی نہیں مانے گا۔ خوب، بالکل آسان۔ فرماتے ہیں لیس کل تواتر ثبت لشخص، ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک بندے کے لیے تواتر ثابت ہو گیا، یہ لفظی ترجمہ، مرادی کیا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک خبر کسی شخص کی نظر میں متواترہ ہے تو
تو ایسا نہیں ہے کہ مما یستلزم فی نفس الامر عادتاً تحقق المخبر بہ، یہ مستلزم عادی نہیں ہے کہ چونکہ یہ خبر اس کے نزدیک متواتر ہے لہذا اب عادتاً لازم ہے کہ مخبر بہ حتماً یہی ہوگا، نہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا جی، فرماتے ہیں فَإِذَا أَخْبَرَ بِالتَّوَاتُرِ، اگر کوئی شخص خبر دے بھی صحیح، جیسے میں نے کہا کہ ایک شخص کہتا ہے بالغنی بالتواتر ان صادق علیہ السلام قال کذا، فرماتے ہیں فقد اخبر باخبار جماعت، تو جو تواتر کو نقل کر رہا ہے، خبر دے رہا ہے، گویا وہ کہہ رہا ہے کہ اتنے لوگوں نے اس فرمان کو، اس حدیث کے بارے میں خبر دی ہے کہ افاد لہ العلم بالواقع، جو اس شخص کے لیے مفید ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا، یعنی اگر شیخ توسی فرماتا ہے کہ یہ بات تواتر سے ہے تو اس کا مطلب ہے شیخ توسی کی ذات کے لیے وہ مفید ہے، علم بالواقع ہے۔ لیکن وقبول ھذا الخبر، چلو ہم کہتے ہیں کہ شیخ توسی بڑا عادل شخص ہے، ہم اس کی بات مان بھی لیں، لیکن لا یجدی شیئا، لیکن پھر بھی یہ ہمارے لیے منقول الہ کے لیے مفید، اس کے لیے فرض کرو 10 بندوں نے کہا تو وہ مفید علم تھا، میرے لیے کم از کم 50 بندے ہوں تو جا کر مفید علم ہوگی۔ خوب، کیوں؟ لِأَنَّ الْمَفْرُوض، چونکہ فرض ہم یہ کر رہے ہیں کہ اَنَّ تحقق کا مضمون المتواتر، کہ مضمون متواتر کا متحقق ہونا، یعنی اگر وہ حدیث تھی تو مضمون متواتر کیا ہوگا؟ قول امام علیہ السلام، یا اگر کوئی عام خبر تھی کہ اس نے کہا جی بالغنی بالتواتر ان زیدن ماتا، کوئی عام تھی تو اس میں موت زید یہ مضمون ہوگا۔ لیس من لوازم اخبار الجماع الثابت بخبر اگر ایک عادل، ترجمے پہ غور کرنا، ایک عادل خبر دے کہ مجھے کچھ لوگوں نے خبر دی ہے کہ فرمان معصوم ایسا ہے یا زید مر گیا ہے، تو لازمہ عادی یہ نہیں ہے کہ حتماً فرمان معصوم بھی وہی ہو یا زید کی موت بھی واقع میں متحقق ہوئی، نہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے ان لوگوں کی خبر اس کے لیے تو مفید علم ہو، لیکن اگر ایک کے لیے مفید علم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب کے لیے مفید علم ہے۔ ختم۔ ہاں لو اخبرہ، ہاں لیکن اگر وہی شخص خبر دیتا ہے تواتر کی، کیسے؟ بے اخبار جماعت یستلزم عادتاً تحقق المخبر بہ، کہ اگر ایک شخص نقل کرتا ہے تواتر کو لیکن اتنے لوگوں کی طرف سے اطلاع دیتا ہے کہ عادتاً اس سے لازم آتا ہے کہ بالکل مخبر بہ ایسا ہی ہوگا، چونکہ اتنے بندے کم از کم جھوٹ نہیں بولتے۔ آگے مثال دے رہے ہیں، مثلا بِأَن يَكُونَ حصول العلم بالمخبر بہ، کہ مخبر بہ یعنی وہ جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اس کے علم کا حصول لازم الحصول لاخبار الجماع، وہ اتنے لوگوں کی خبر دینے کا لازم ہو۔ کیا مطلب؟ مثال دے رہے ہیں، مثلا کان اخبارہ، مثلا وہ خبر کیا دیتا ہے؟ ایک عادل کہتا ہے مثلا بے اخبار 1000 عادل، ایک شخص کہتا ہے مجھے 1000 عادل نے یا 2000 عادل نے خبر دی ہے، کیا؟ کہ ان زیدن ماتا بموت زید و حضور جنازہ، اتنے لوگ موجود تھے۔ اب 1000 بندہ اگر کوئی خبر دے تو لازمہ عادیہ یہ ہے کہ اس سے موت زید ثابت ہو جاتی ہے، یا 2000 بندہ دے تو عادتاً ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے جھوٹ بول رہے ہوں۔ خوب، تو کون اللازم، اس سے لازم آئے گا من قبول خبر ہی، کہ ہم اگر اس کی خبر کو قبول کرتے ہیں تو اس سے کیا لازم آئے گا؟ الحکم بتحقق
ملزوم. وہ جو کہہ رہا ہے مجھے 1000 بندے نے خبر دی ہے تو اس کا مطلب ہے ملزوم متحقق ہے. کیا؟ یعنی اتنے لوگوں نے خبر دی ہے کہ جن کا عادتاً کذب پر جمع ہونا محال ہے. فیثبت لازم، ملزوم ثابت ہے تو لازم بھی ثابت ہوگا. لازم کیا ہے؟ لازم یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے موت زید واقع ہوئی ہے یا فرمان امام علیہ السلام یہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب توجہ کرنی ہے. تو پس اس کا مطلب ہے کہ منقول متواتر بھی مثل اجماع ہے، متواتر منقول بھی مثل اجماع ہے منقول کے ہے. وہاں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر اتنے لوگوں کا اتفاق نقل کرے کہ جو عادتاً مستلزم کاشف قول معصوم ہو تو ہم نے کہا تھا وہ حجت ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. یہاں بھی یہی ہے کہ اتنے لوگوں سے وہ نقل کرے کہ عادتاً پتہ ہو کہ وہ مخبر بے متحقق ہے تو پھر درست ہے، لیکن عادتاً یہ بھی ممکن نہیں. البتہ آگے فرماتے ہیں الا ان لازم، لیکن ایک بات توجہ کے ساتھ، وہ کون سی؟ وہ یہ ہے کہ ان لازم من یعتمد علی الاجماع المنقول، وہ لوگ جو اجماع منقول کو حجت سمجھتے ہیں، جو اجماع منقول کو قبول کرتے ہیں. وَإِنْ كَانَ إِخْبَارُ النَّاقِلِ مُسْتَنَدًا إِلَىٰ حِسٍ، چاہے ناقل اخبار وہ حصی ہی کیوں نہ ہو، غیر مستند الی المبادئ المحسوسہ، اور اس کی بنیاد مبادئ ہے. چونکہ ہم نے کہا تھا نا وہ خبر حدثی جو مبتنی ہو مبادئ حصہ پر وہ قابل قبول ہے. لیکن چاہے یہ نہ بھی ہو تو جو لوگ بھی اجماع منقول کو حجت جانتے ہیں هو القول بحجیت التواتر المنقول، ان کے نزدیک یہ متواتر منقول بھی حجت ہے. ہم نہ اجماع منقول کو حجت سمجھتے ہیں اور نہ ہی متواتر منقول. یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی. اب اگلی بات جو ہے وہ سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ جب کہا جاتا ہے کہ متواتر منقول حجت ہے یا حجت نہیں ہے، فرماتے ہیں اس کو متواتر منقول کو قبول کرنا، حجت ماننا یا نہ ماننا، اس سے مراد کیا ہے؟ وَلْيُعْلَمْ، لیکن یعلم فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان معنی قبول نقل تواتر، نقل تواتر کو قبول کرنا، کہ اگر کسی اور نے دعوی تواتر کیا اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں، مثل اخبار بتواتر موت زید، مثلا ایک بندہ خبر دیتا ہے کہ بالغنی بالتواتر ان زیدن ماتا، مثال کے طور پر اگر ایسا ہے، اس کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں یو تصور علی وجہین، یہ دو طرح سے متصور ہے. میں نے آپ کو اس کی بڑی آسان گزارش کی تھی، کون سی؟ کہ جناب منقول متواتر کے حجت سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پر اس کے آثار مترتب کریں. کچھ آثار وہ ہوتے ہیں جو مخبر بہ پر مترتب ہوتے ہیں، اگر ہم قبول کریں گے. کچھ آثار ہیں کہ جو خود خبر پر مترتب ہوتے ہیں، اگر ہم قبول کریں گے تو اس قبول کا مطلب یہ ہے کیا؟ مثلا ایک یہ ہے الحکم بثبوت الخبر المدعی تواترہ، ہم اگر متواتر منقول کو قبول کر لیں تو ہم یہ حکم لگائیں گے کہ ہم کہیں گے کہ جس چیز کے تواتر کا دعویٰ کیا گیا ہے وہ چیز ثابت ہے. کہ فلاں نے جو کہا کہ مجھے تواتر سے اطلاع ملی ہے کہ زید مر گیا، ہم کہیں گے کہ واقعاً زید کی موت واقع ہوگی. ایک اثر یہ کہ خود مخبر بہ پر آثار مترتب کر حکم لگائیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے پھر اس کے مال کو تقسیم کرنا جائز ہے، اس کا مطلب ہے پھر اس کی جو بیوی ہوگی وہ عدت الوفات بیٹھے گی الی آخرہ. نظیر حجیت الاجماع المنقول، او جیسے اجماع منقول میں تھا بالنسبت المسئلہ المدعا، او جس مسئلہ میں دعویٰ اجماع کیا گیا تھا کہ اگر ہم قبول کرتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بس یہی حکم واقعی ہے، شرعی ہے. تو یہاں بھی یہی کہیں گے کہ بس یہی مخبر بہ جس کی تواتر سے خبر دی گئی ہے یہ ثابت ہے. فرماتے ہیں ھذا ھو الذی ذکرنا،
تو پس یہ وہ اثر ہے، یہ وہ حکم ہے کہ جو ہم نے بیان کیا کہ یشترط فی قبول خبر الواحد فیہ، ہم نے وہاں بھی کہا تھا کہ اس بارے یہاں پر خبر واحد کے قبول ہونے میں شرط یہ ہے کیا، کون ما اخبار بے، کہ اس نے جو خبر دی ہے وہ خبر ایسی ہو کہ عادتاً مستلزم ہو کس کو، لے وقوع متعلق ہی، کہ جس کے بارے میں خبر دی ہے عادتاً ایسا ہے کہ وہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اگر اس کی خبر عادتاً اس کو مستلزم نہ ہو تو پھر وہ قبول بھی۔ الثانی، دوسری صورت یا دوسرا اثر جو مرتبط ہے وہ یہ ہے کہ الحکم بثبوت تواتر الخبر، یعنی ہم کہیں کہ اس روایت میں صفت تواتر ثابت ہے، بس اس حد تک۔ میں نے آپ کو بڑی آسان گزارش کی تھی، یعنی ایک وہ ہوتا ہے کہ جو آثار مخبر بہ پر مرتب ہونے ہیں، اور ایک ہے کہ نہیں وہ آثار جو خود خبر پر۔ یہاں پر ہم کیا کہیں کہ جناب ہم یہ کہیں کہ اس سے اس خبر کا متواتر ہونا ثابت ہو جائے، اب وہ مخبر بہ اس سے ثابت ہے یا نہیں اس سے ہٹ کر، خوب لیترتب علی ذلک الخبر، تاکہ اس خبر پر وہ آثار جو ایک خبر متواتر پر مرتب ہوتے ہیں اور جو احکام اس لیے مرتب ہیں وہ سارے مرتب ہو جائیں۔ جناب وہ کیا آثار ہیں جو اس خود خبر یعنی صفت تواتر پر مرتب ہوتے ہیں؟ مثال دے رہے ہیں، مثلا اذا نظر، ایک شخص نے نظر کیا ہے، ان یحفظا، کہ وہ یاد کرے گا، محفوظ کرے گا۔ اب محفوظ کرنا لکھنے میں ہے یا اس کو ہم ترجمہ مرادی لیتے ہیں، اس نے کہا کہ میں صرف احادیث متواترہ کو حفظ کروں گا، مثلا او یکتبہ، یا اس نے نظر کی تھی ان یکتبہ کل خبر متواتر، کہ جو روایت بھی متواتر ہوگی میں صرف اسی کو کتاب میں لکھوں گا۔ اب ایک شخص نے نظر کی ہے، توجہ کرنا آگا، اب یہ متواتر دو قسم کی، ایک ہے متواتر فی الجملہ یعنی کوئی بھی اس کو متواتر سمجھتا ہو، اور ایک ہے کہ نہیں متواتر فی نظر ناظر کی، یہ جو ناظر ہے جس نے منت مانی ہے اس کی نظر میں جو مراد۔ اب فرماتے ہیں دیکھنا ہے، ثم احکام التواتر، اب احکام تواتر کچھ وہ ہیں ما ثبت لما تواتر فی الجملہ، کہ جس کا جو تواتر فی الجملہ ثابت ہو، یعنی کیا، چلو میرے لیے متواتر ثابت نہیں ہے لیکن کسی اور کے نزدیک ثابت ہے، ولو عند غیر ھذا الشخص، کچھ احکام اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ ومنہا، اور کچھ احکام ہوتے ہیں کہ نہ ما ثبت لما تواتر بالنسبت الی ھذا الشخص، کہ جو اس کی نسبت، میں نے آپ کو ابتدا میں بہترین مثالیں دی تھیں، ایک بندہ کہتا ہے کہ ہر وہ خبر جو متواتر ہوگی میں اس کو حفظ کروں گا، یہ نہیں کہتا کہ جو اس کا تواتر میرے لیے ثابت ہو، تو جو بھی پھر دعویٰ کرے گا اس کے تواتر کا اس پر لازم ہے کہ اس کو یاد کرے۔ اور ایک دفعہ یہ نظر کرتا ہے کیا کہ جو میرے لیے متواتر ثابت ہوگی، پھر کسی اور کے نزدیک اگر متواتر ثابت ہے تو پھر اس پر عمل کرنا واجب، کیوں؟ اس پر اسی پر عمل کرے گا جو خود اس کے لیے ثابت ہوگی۔ اب فرماتے ہیں لا ينبغي الاشکال فی ان مقتضی قبول نقل التواتر، اب اگر ہم متواتر منقول کی حجیت کے قائل ہو گئے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم متواتر منقول کو قبول کرتے ہیں، تو اس قبول کرنے کا مطلب ہے العمل بہ علی الوجہ الاول۔ وجہ اول کیا تھی؟ او مخبر بہ کے ثبوت کا حکم لگایا، ہم کہیں کہ بالکل مخبر بہ ویسا ہے، اور پھر اس پر جو احکام جو آثار مترتب ہونے ہیں وہ سارے کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ وہ اول وجہ یہ ثانی، اور اسی طرح تواتر کے احکام دو تھے نا، ایک تھا کہ فی الجملہ، ایک تھا کہ اس کی ذات کے لیے۔ اگر اس کی نظر یہ تھی کہ جو خبر متواتر ہوگی میں اس کو حفظ کروں گا، یہ نہیں کہا کہ میری نظر میں، تو اس کا مطلب ہے کسی اور نے بھی اگر اس خبر کے متواتر ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو بھی اس پر لازم ہوگا کہ وہ اس کو قبول کرے اور حفظ کرے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ لا ينبغي كما لا ينبغي الاشکال فی عدم ترتب آثار التواتر لمخبر بہ عند نفس هذا الشخص، لیکن اگر اس نے یہ کہا تھا کہ جو خبر متواتر ہوگی میں اس کو حفظ کروں گا، یہ نہیں کہا کہ میری نظر میں، تو اس کا مطلب ہے کسی اور نے بھی اگر اس خبر کے متواتر ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو بھی اس پر لازم ہوگا کہ وہ اس کو قبول کرے اور حفظ کرے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ لا ينبغي كما لا ينبغي الاشکال فی عدم ترتب آثار التواتر لمخبر بہ عند نفس هذا الشخص، لیکن اگر اس نے یہ کہا تھا
کہ جو خبر میرے لیے متواتر ثابت ہوگی اس پر یہ حکم ہوگا، یقیناً کسی اور کی طرف سے تواتر اگر نقل کیا جائے تو وہ حکم اس پر متبع نہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ اب فرماتے ہیں ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ شرعی ہے، تھوڑی سی اگر توجہ کر لیں، بالکل آسان سا۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ معروف ہیں قرائے سبعہ، کہ یہ 7 قاری ہیں۔ ان 7 قاریوں میں سے جس کے مطابق بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور بالخصوص نماز میں اس سورت کو پڑھیں گے وہی مجزی ہے۔ لیکن شہید اول نے 3 افراد اور کا بھی اضافہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 3 ہیں نا، ان کی قرات بھی بالتواتر، یعنی ان کی قرات پر بھی نقل تواتر کیا۔ اب ذرا ان کے نام پہلے آپ سن لیں تو ویسے تاکہ آپ کو یاد تو ہوں گے۔ قرائے سبعہ جو مشہور ہیں وہ ہیں نافع، ابو عامر، کسائی، حمزہ، ابن عامر، ابن کثیر، عاصم۔ یہ 7 لوگ ہیں جو عام مشہور ہیں۔ اچھا، 3 دوسرے جو ہیں ان میں ایک ہے ابو جعفر، ایک ہے ابو یعقوب اور ایک ہے ابی بن خلف۔ یہ تینوں بھائی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو قرائے سبعہ معروف ہیں وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر سورہ حمد میں پڑھنا چاہیے مالک یوم الدین، مالک ملکیت سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو 3 بھائی ہیں یہ کہتے ہیں نہیں، مالک یوم الدین کی بجائے اگر ملک یوم الدین پڑھ لیں تو بھی صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب شہید رحمت اللہ علیہ نے دعویٰ یہ کر دیا کہ ان 3 کی قرات بھی بالتواتر ثابت ہے، یعنی ان کی قرات پر بھی انہوں نے تواتر کو نقل کیا۔ اب لطف لینا ہے کہ اگر ہم قائل ہو گئے کہ متواتر منقول قبول ہے پھر اس کا اثر کہاں پر ظاہر ہوگا، اور اگر ہم قائل ہو گئے کہ قبول نہیں ہے تو اس کا اثر کہاں پر۔ اب ذرا غور کرو، ذرا غور کرو گا۔ وَمِنْ هُنَا يُعْلَمْ، مثلا کہ ان الحکم بوجوب القراءۃ فی الصلاۃ، نماز میں قرآن مجید یعنی حمد اور سورہ پڑھنا واجب ہے۔ اب فرماتے ہیں یہ جو واجب ہے ان کانا منوطن بکون المقروء قرآنا واقعیا قرأہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ آگا، آیا توجہ، نماز میں شرط ہے قرآن مجید کی وہی قرات کرنا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے۔ دوبارہ غور کرو، یعنی اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کیا کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ فقط وہی مجری ہوگی کہ جس کو اسی طریقے پر پڑھا جائے جس طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس کہتے ہیں قرات واقعیہ۔ اگر یہ ہو تو پھر جناب پیغمبر اکرم کیسے پڑھا کرتے تھے، لطف لینا ہے، تو وہ ہمارے لیے ثابت ہوگا بالتواتر۔ سمجھا کی بات کی؟ بیت تواتر کہ قرات پیغمبر بیت تواتر جو ثابت ہوگی تو ہم اسی کو کہیں گے نا کہ پیغمبر بھی یوں ہی پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، فلا اشکال فی جواز الاعتماد علی اخبار الشہید رحمہ اللہ بتواتر القراءات الصلاۃ۔ اب اگر قرائے سبعہ تو ہیں ہی ہے نا، لیکن یہ جو شہید اول نے دعویٰ کر دیا کہ یہ جو 3 بھائی ہیں ابو جعفر، ابو یعقوب اور ابی بن خلف، ان 3 بھائیوں کی قرات بھی بالتواتر
ثابت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب فرماتے ہیں یہ جو دعویٰ کر دیا کہ ان قرات بھی تواتر ہے، یعنی قرات ابی جعفر وغیرہ ہے، لیکن بشرط المتقدم، لیکن شرط کون سی تھی؟ بشرط کہ اتنے لوگوں سے خبر دیں کہ عادتاً وہ اس بات کو مستلزم ہو کہ اس کا متعلق ثابت ہے، دو چار لوگ نہ۔ فرماتے ہیں ہوا کون ما اخبر بہ الشہید من التواتر کی، یہ جو شہید اول نے دعویٰ تواتر کیا کہ ان تین بھائیوں کی قرات بھی تواتر ثابت ہے، تو وہ خبر ایسی ہو کہ ملزوماً عادتاً لتحقق القرآنیہ، کہ ملازمہ عادیہ ہو کہ واقعاً ان کی قرات متواتر ثابت ہے۔ جب وہ ثابت ہے تو اس کا مطلب یہ قرات واقعی ہے، پیغمبر اکرم نے بھی یہی پڑھی تھی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب قرائے سبع کی تو ہے نا، اب مسئلہ آ جائے گا تین کا۔ اگر ان تین کی قرات پر جو شہید اول دعوی تواتر کر رہے ہیں، اگر ان کا دعوی تواتر ایسا ہے کہ عادتاً مستلزم ہے تحقق کے قرات کو، قرآنیت کو، سمجھ بات کی نا، پھر تو ہم اس کا دعویٰ کر لیں گے قبول، اور پھر ان کے مطابق جو کچھ پڑھیں گے وہ نماز صحیح ہوگی، ملک کے بھی پڑھ لیں گے تو بھی نماز صحیح ہے، اور یہ بن جائے گی قرات واقعہ اور قرآن۔ اس طرح فرماتے ہیں لا اشکال فی الاعتماد من دون شرط ان کان الحکم منوطا بالقرآن المتواتر فی الجملہ، لیکن توجہ کے ساتھ آگا، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز میں قرآن واقعی کا پڑھنا واجب نہیں ہے کہ جیسے پیغمبر نے پڑھا تھا، بلکہ واجب ہے جو قرات بھی تواتر سے ثابت ہو بس اس کو پڑھنا صحیح ہے۔ اب یہ قید نہیں ہے کہ اس پڑھنے والے کے لیے بھی وہ تواتر ثابت ہو یا نہ ہو، بس اتنا اگر کہہ دیں کہ جو قرات تواتر سے ثابت ہو اس کو پڑھنا جائز ہے۔ اب اگر شہید نے بھی دعویٰ کر دیا کہ فلاں تین قراتوں کا تواتر ثابت ہے، ہم اس کو بھی نماز میں پڑھ سکتے ہیں ولو اس بندے کے لیے اس کا تواتر ثابت نہ بھی ہو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ تَوَاتُرُ تِلْكَ الْقِرَاءَاتِ عِنْدَ الشَّهِيدِ بِإِخْبَارِهِ، لیکن وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ مُعَلَّقًا عَلَى الْقُرْآنِ الْمُتَوَاتِرِ عِنْدَ الْقَارِئِ وَمُجْتَهِدِهِ، لیکن اگر ہم یوں کہتے ہیں بہت مزہ آئے گا کہ نماز میں فقط وہی تلاوت اور قرات مجزی ہوگی جس کا قرآن واقعی ہونا اس پڑھنے والے کے نزدیک شابہ ثابت ہوگا یا اس کے مجتہد کے نزدیک۔ اب لا یجدی اخبار الشہید، اب بے شک شہید کہہ بھی دے کہ فلاں تین قرات نے تواتر ثابت ہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں، کیوں؟ جب تک اس کے اپنے نزدیک اس کا تواتر ثابت نہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ختم۔ پس اب ہم نے اس کو حل کرنا ہے نا، اب عبارت سے نکل آئے آپ، اب حل کیا کرنا ہے؟ جناب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ حمد، قرائے سبع نے پڑھا ہے مالک یوم الدین، جبکہ یہ تین بھائی پڑھ رہے ہیں مالک یوم الدین، آیا یہ پڑھنا مالک یوم الدین صحیح ہے یا نہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ فرماتے ہیں اگر تو آپ کہتے ہیں کہ قرآن واقعی پڑھنا شرط ہے، اور شہید نے کر دیا کہ ان تین کوئی قرات بھی تواتر سے ثابت ہے، اور دعویٰ بھی ایسا ہے کہ ایک دو بندے سے نہیں، عادتاً مستلزم ہے تحقق کے مخبر بے کو، پھر یہ پڑھنا صحیح ہوگا۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن مجید میں قرات متواترہ کو پڑھنا جائز ہے، متواترہ فی الجملہ، اب یہ وہ متواترہ چاہے پڑھنے والے کے نزدیک ثابت ہو یا نہ ہو، کسی کے نزدیک بھی ثابت ہو تو بھی متواتر ہے، لہذا اگر شہید نے کہہ دیا کہ یہ تین بندوں قرات تواتر ثابت ہے تو بھی پڑھنا صحیح ہوگا۔ لیکن تیسری صورت اگر ہم اس کہہ لو کہ نا، قرآن نماز میں قرآن مجید کو اس
قرات پر پڑھنا ضروری ہے کہ جس قرات کا تواتر اس پڑھنے والے کے لیے ثابت ہو۔ اب یہاں بے شک شہید اول دعوی تواتر کرے بھی صحیح تو بھی اس کے لیے وہ کوئی فائدہ، چونکہ اس کے اپنے نزدیک جب تک تواتر ثابت نہ ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَإِلَىٰ أَحَدِ الْأَوَّلَيْنِ، اور یہی وجہ ہے، توجہ آگا، محقق ثانی اور شہید ثانی رحمت اللہ علیہ یہ کیا فرماتے ہیں؟ بِجَوَازِ الْقِرَاءَةِ بِتِلْكَ الْقِرَاءَةِ، کہ قرآن مجید کو ان تین قاریوں کی قرات کے مطابق بھی نماز میں پڑھنا صحیح ہے۔ نکتہ سمجھ آ گیا نا؟ کیوں؟ وہ ان کے نزدیک گویا یہ ثابت ہے کہ بس جس قرات پر دعوی تواتر ہو، یا وہ پہلا جو قرآن واقعی اور جس پر دعویٰ کیا ہے شہید نے، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ، اس بنیاد پر مستندن، اس دلیل ان کی یہ ہے کہ ان شہید والعلامہ قد ادعیا، کہ شہید اور علامہ نے دعوی تواتر کیا، کس کا؟ کہ ان تین بھائیوں کی قرات بھی قرات متواترہ میں سے ہے۔ وَأَنَّ هَذَا لَا يَكْثُرُ عَنْ نَقْلِ الْإِجْمَاعِ، اور یہ بھی مثل اجماع منقول کیا ہے ان کے لیے، جیسے وہ حجت ہے جیسے یہ بھی حجت ہے۔ وَإِلَى الثَّالِثِ، لیکن صاحب مدارک انہوں نے فرمایا نہ، ان تین بھائیوں کے نزدیک پڑھنا یعنی ان کے مطابق جو قرات ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ صاحب مدارک اور ان کے استاد مقدم مقدس اردبیلی اعتراضا، انہوں نے اعتراض کیا گیا محقق ثانی اور شہید ثانی پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب نماز میں قرات متواترہ کا پڑھنا شرط ہے، لطف لینا، اور آپ کہتے ہیں کہ ان تین بھائیوں کی قرات کے مطابق بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو یہ تو متواترہ نہیں ہے۔ اب یہاں تفصیل نہیں ہے، تفصیل اگلا جملہ آپ نے خوب جانا ہے، گویا ان کے نزدیک خود قاری کے نزدیک جب تک قرات متواترہ ثابت نہ ہو تب تک پڑھنا جائز۔ اب اگر شہید یا علامہ نے متواترہ کا دعویٰ کیا ہے تو وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں لا یخلو نظرہما عن نظر، بہرحال میرے نزدیک ان کا نظریہ کون سا کہ جناب نماز میں او قرآن واقعی کا پڑھنا جس کا اور دعویٰ کیا، یا مثلا یہ کہنا کہ جو متواتر فی الجملہ ہو، فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ محل اشکال ہے، لہٰذا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن آخر میں ہے فتدبر، کچھ لوگوں نے اس کی وضاحت کی ہے کچھ نے نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کہنا کہ قرآن واقعی خبر دینا یہ بھی حدثی ہے، جب حدثی ہے تو وہ حجت نہیں ہے۔ لا یخلو نظرہما، اس ہما کی ضمیر میں گڑبڑ نہ کرنا، چونکہ دو بندوں کا ذکر ہے، اوپر محقق ثانی اور شہید ثانی کا ذکر ہے، اور نیچے ہے صاحب مدارک اور مقدس اردبیلی کا، دو بندوں کا ہے نا، تو اس نظر و ہما سے مراد یہ دو بندے ہیں، صاحب مدارک اور مقدس اردبیلی، کہ ان کا نظریہ اشکال سے خالی نہیں۔ ٹھیک ہو جی؟ لیکن آگے کہتے ہیں فتدبر اشارہ ہے کہ جناب پہلے والوں کا بھی، وہ جو کہتے ہیں کہ جناب قرآن واقعی کا پڑھنا وہ بھی تو ان کا حدث ہے، وہ بھی تو کوئی ثابت نہیں ہے۔ والحمدللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔